الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان و امتنان ہے. اس رب کریم نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے، جس پر جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ رمضان المبارک پانا آپ نے بارہا یہ حدیث سنی ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخلہ مل جا رہا ہے. کہ بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ صحابی رسول کو ایک رمضان ملا، صرف ایک، اور ایک رمضان پا کر انہوں نے اس کا ایسا حق ادا کیا کہ شہید سے پہلے جنت میں داخلہ مل رہا ہے. ہمارے اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور گئے، کیا ہم نے رمضان المبارک کا کما حق و حق ادا کیے؟ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے مختصراً فلسفہ رمضان کیا ہے اور ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اسے آپ نے سنا ہے بہت ساری باتیں، چند کچھ اور باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. اور اسے عام طور سے میں رمضان المبارک میں فجر میں جو دروس ہوتے ہیں ان میں آغاز میں 2-3 روز رمضان سے متعلق احکام، مسائل اور اسرار، رموز یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ. آپ نے سنا ہے، آپ کو یاد ہے، کبھی کبھار بھول جاتے ہیں، اور کہا کہ یہ مومنین کو فائدہ پہنچائے گی، یہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی، تو یاد دلانا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. حاضرین، مشہور و معروف آیت ہے، بار بار سنتے ہیں، سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، صیام تم پر فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے. یہ صیام کی تاریخ ہے اور اس کا حکم ہے کہ یہ فرض ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہم سے پہلے بھی صیام تھے، ہم سے پہلے بھی صیام کا تصور پایا جاتا ہے. مریم علیہ السلام کے یہاں پر جب بچے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے آ کر لوگوں سے کیا کہا؟ انی نذرت للرحمن صوما. تو صیام کا تصور وہاں پر بھی ہے، پہلے سے ہی پایا جاتا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد کیا ہے؟ مقصد صیام لعلکم تتقون. اور لعل کا مطلب شاید نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے. مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن کثیر اٹھائیے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا اور ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے لیے جو لعل استعمال ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ شاید کے معنی میں نہیں آتا ہے، وہ یقین کے معنی میں آتا ہے، وہ یقین کے معنی میں آتا ہے.
یعنی اگر تم رمضان کا کما حق کا وہ حق ادا کرو گے یقیناً متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ تقوی، حصول تقوی، یاد رکھیے یہ تمام تر عبادتوں کا مقصد اولین ہے۔ صیام کے مقصد میں بتایا کہ تقوی، حج، قربانی، ان کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا کہ حصول تقوی، اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ کیا کہا؟ اللہ کو تمہاری قربانی کی یہ گوشت پوشت نہیں پہنچتے ہیں، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ تقوی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو تقوی مطلوب ہے۔ پھر اسی طرح سے حج کے تعلق سے فرمایا کہ یہ شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے، ذالک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شعائر کی جو تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہا کہ یہ تقوی کی بات ہے، دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ تقوی یہ بہت اہم ہے، عبادتوں کے مقاصد میں سے ہے۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے اور تقوی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اتنی بات انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا۔ تقوی کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو تقوی، صیام اور صبر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئی باتیں ہیں۔ یہ تقوی کے اصل معنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں پریکاشن، احتیاط کرنا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچنا، پرہیز کرنا، گریز کرنا، دور رہنا، یہ تقوی ہے۔ لہذا ہمارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے جہنم اور شیطان۔ جہنم سے اور شیطان سے بچنے کا نام تقوی ہے، یاد رکھیے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں جہنم لے کر جا سکتی ہے ان سے بچ جاؤ، پرہیز و گریز کرو، یہ تقوی ہے، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ہمیں جنت کی راہ دکھائے ان پر عمل کرو۔ اہل علم نے خلاصے کے طور پر لکھا ہے کہ تقوی کی تعریف میں امتثال الاوامر واجتناب النواہی، یعنی اللہ اس کے رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ اصل تقوی ہے۔ تو تقوی کا مطلب احتیاط کرنا، پرہیز کرنا ہے۔ اور تقوی کی جگہ کہاں ہے؟ دل۔ نبی نے 3 بار اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا کہاں؟ دل۔ ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، اللہ تبارک تعالی ہمارے جسم میں سے کہا کہ تمہاری صورتوں کو میں نہیں دیکھتا ہوں، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہوں، سے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالی لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى جسدکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکل و صورت کیسی ہے، جسم کے ڈیل ڈول کیسے ہیں، ساخت و بناوٹ کیسے ہیں، اور تم کون سے خاندان، قبیلہ، علاقے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے حسب، نسب، نسبت کیا ہے، اللہ یہ سب نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائی، یہ ہمارا دل ہے، یہ اللہ کے نظر کی جگہ ہے۔ دل کو صاف اور پاک رکھا کیجئے، اور سب سے پہلے یاد رکھیے کہ دل جہاں پر اللہ کی نظر پڑتی ہے یہی تقوی کی جگہ ہے۔ رمضان کے روزے ہمیں یہی سکھاتے ہیں، رمضان کا یہ فلسفہ ہے۔ اب تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تقوی کے لیے رمضان کے فلسفے کو سمجھیے۔ رمضان کی اصل فلسفہ، بنیادی فلسفوں میں سے یاد رکھیے وہ ہے صبر۔ سیام کے معنی کیا جانتے ہیں؟ سیام کے معنی سیلف کنٹرول، صبر کے معنی سیلف کنٹرول۔ سیام کے معنی کئی چیزوں سے، کئی باتوں سے رکے رہنا، کٹے رہنا، دور رہنا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو کھانا حلال ہے، مگر جب تک اللہ کا حکم نہ ہو پرہیز کرو، یہ صبر ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی حلال ہے مگر دن کے وقت میں جائز نہیں ہے، یہ صبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ سو جائیں
مگر قیام کے لیے آ رہے ہیں، تراویح کے لیے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے فجر کی پابندی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، بتائیے رمضان کے یہ روزے، یہ ماہ رمضان قدم قدم پہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں، اور صبر سے بڑھ کے خیر کسی کو نہیں ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو صبر سے بڑھ کے کسی کو خیر نہیں دیا گیا، جو صبر کر لیا وہ کامیاب ہے، اور صبر کرنے والوں کو بڑا اجر ملتا ہے، بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے، بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں ان کو ملتی ہے۔ صبر صبر صبر، یاد رکھیے یہ رمضان کے فلسفوں میں سے پہلا فلسفہ ہے، صبر کریں۔ اور یہ رمضان ہمیں جسمانی، روحانی، قلبی، جسمانی ساتھ ساتھ اخلاقی، سماجی، ہر اعتبار سے صبر سکھاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو اگر کوئی لڑنے آیا تو آپ کہو میں روزہ دار ہوں، ہاں، زبان کو کنٹرول کرو۔ نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بھی، جس آدمی نے جھوٹ بولنا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، دیکھیے زبان پہ کنٹرول رمضان سکھا رہے ہیں، اخلاق و کردار پہ کنٹرول یہ رمضان ہمیں سکھا رہے ہیں، سماج میں یاد رکھیے بہت ساری چیزوں پہ صبر اور کنٹرول یہ رمضان کے روزے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور رمضان کے روزوں کا، رمضان کے اور اہم مقصد ہے حصول مغفرت، حصول مغفرت۔ یاد رکھیے حدیث آپ نے سنی ہے، میں نے شروع میں پڑھی سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھ لیں، مگر روزے کے لیے اللہ کے رسول نے دو شرطیں رکھی ہیں، یہ بہت اہم ہے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ احتساب ثواب کی امید، اور ثواب کی امید تب ہوگی جب آپ کے اور ہمارے عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ نبی کے طریقے پر ہو۔ یہ بنیادی نقطہ یاد رکھیے، ہمارے ہر طرح کی عبادت و بندگیاں، ہمارے اخلاق، کردار، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہمارا منہج، ہمارا طور طریقہ، سب کچھ نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اور اعمال میں جب تک اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، ایمان نہ ہو، وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شرک کرنے والے مشرکین کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ہے، ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 18 کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے ہوتے۔ یاد رکھیے جلیل القدر انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اسی لئے سب سے پہلے رمضان کے روزے کا اور تمام تر عبادتوں کے آغاز میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے، یقین کا جائزہ لینا چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا، من قام رمضان ایمانا، ایمان کی شرط عقیدہ صحیح کر لے، توحید کے متوالے بن جائے، سنت کے شیدائی بن جائے، ایمان و یقین کے ساتھ رمضان کا آغاز کرے۔ اور دوسری بات احتساب، یعنی نبی کے طریقے پر ہمارا گھر کام ہو، تب اللہ کے پاس ثواب کی امید ہم رکھ سکتے ہیں، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، لاکھ کوشش کر لیجئے، یاد رکھیے ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ایمانا و احتسابا غفر لہ، تو کیا ہوگا؟ مغفرت مغفرت مغفرت۔ رمضان پا کر اگر ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروائی، کتنی بڑی بددعا ہے۔ مصدرک حاکم کی روایت ہے، یاد رکھیے کہ رمضان پائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے معافی تلافی نہیں کروا سکے، بدنصیب ہیں، بدنصیب ہے۔ جمعہ کے روز ممبر رسول پہ چڑھتے وقت فرشتے کی بددعا، اور اس بددعا پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ سبحان اللہ، ڈرنا چاہیے، سہمنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ سوچو، غور کرو، کہیں ہم اس بددعا میں شامل نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، ہزار بار اللہ نہ کرے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایمان و احتساب کے ساتھ ہمیں رمضان کے کما حق و حق ادا کرنا ہے، تب جا کر یاد رکھیے ہم اس سے بچ جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ رمضان کے روزے
اور رمضان کے تمام تر عبادتوں کے جو مقاصد میں سے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ تقوی حاصل ہو، اور تقوی حاصل تب ہوگا جب ہم اپنے آپ کو صبر کروائیں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے سوچ وچار کو کنٹرول کریں، اپنی شہوتوں پر کنٹرول ہو، شبہات پہ کنٹرول ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اخلاق و کردار کے لیے اور جو بھی معاشرے میں باتیں ہیں یاد رکھیے ان ساری باتوں سے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اور صبر تین طرح کے، ایک تو گناہوں کو چھوڑ کر صبر کریں، اور نیکیوں پر پابندی کرتے ہوئے صبر کریں، اور مصیبتوں پر بھی صبر کیا کریں۔ یاد رکھیے نیکیوں پر عمل کریں، اور آپ شیڈول بنا لیں، بنا کر اس پہ عمل کر لیں صبر، اور یہ صبر کریں گے تو خود بخود شکر کا مادہ آئے گا۔ اسی لیے رمضان کے روزے کے آخری آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اور یہ رمضان یہ دعا کا مہینہ ہے، شہر القرآن ہے، اسی لیے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے رشتہ جوڑیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا اور مغفرت حاصل کر لیا کیجئے۔ اسی لیے اما عائشہ نے پوچھا کہ لیلۃ القدر میں کیا پڑھیں؟ اس میں معافی تلافی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معاف معاف معاف، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا، اللہ تو مجھے معاف کر۔ اور میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، آپ اللہ کو کہہ رہے اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اگر پلٹا کہ آپ کو پوچھا کیا تو معاف کرتا اپنے بھائی برادری کو، اپنے دوست احباب کو تو معاف کیا، دل صاف کیا، تو نے معافی کو پسند کیا، تو بڑے منہ اٹھائے آ گیا معافی مانگنے، کیا تیرے پاس یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے سب کو معاف کرنا سیکھو، پھر اللہ سے معافی مانگو، یہ حاصل ہو جائے مغفرت تو ہم کامیاب ہے۔ دعا کر رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے ان اہم مقاصد کو سمجھنے اور فلسفہ رمضان کو اللہ تبارک تعالی ہماری زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، وحسن اللہ علیکم، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ نبینا محمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔